بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دادا جی گاؤں کے سردار تھے۔ گاؤں میں جس کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ان کے گھر والے ایک رات کے لیے اپنی دلہن ہماری حویلی بھیج دیتے۔ صبح دادا جی ان کو ایک گفٹ دیتے اور وہ گفٹ دلہن کسی کو بھی نہ دکھاتی اور 9 مہینے کے بعد لڑکی حاملہ ہو جاتی۔ گاؤں کے لوگ دادا جی کی بہت عزت کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دادا جی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری شادی نہیں کروانی اور میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں سے ایک دلہن آئی، میں اس کو اپنے کمرے میں بند کر کے خود اس کی جگہ دلہن بن کر دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب کمرے میں گئی تو سب لائٹس بند تھیں اور پھر اچانک دادا جی نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ کچھ واقعات دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں اور ان تکلیف سے گزرے لمحات کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہمیشہ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ گاؤں میں میرے دادا جی کی بہت عزت تھی۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، انہیں بہت مان سمان دیتے تھے۔ گاؤں میں ایک عجیب رواج تھا، جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی وہ ہمارے محل میں پہلی رات کے لیے دلہن بنی آ جاتی اور پوری رات دادا جی کے کمرے میں گزارتی۔ صبح ہوتے ہی دادا جی اسے ایک تحفہ دیتے اور وہ تحفہ لے کر چلی جاتی۔ اس کے ٹھیک 9 ماہ بعد وہ حاملہ ہو جاتی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ عجیب سی لگتی، بھلا یہ کیا طریقہ تھا کہ شادی کے بعد دلہن دلہے کے پاس جانے کی بجائے پوری رات دادا جی کے کمرے میں گزارے۔ میں جب سے 12 سال کی ہوئی تھی یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ پہل تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، اب تو میری عمر 25 تک پہنچ گئی تھی۔ میں جوان تھی، مجھے ہر بات کا علم تھا۔ میں نے بہت بار امی سے یہ بات جاننے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ امی مجھے کہتی کہ تم چپ رہا کرو اور خبردار آئندہ یہ بات مجھ سے پوچھی۔ اس بار میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی۔ سمرا اور میری بہت گہری دوستی تھی۔ اپنی شادی پر سمرا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنی مہندی کے دن اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ دلہے کی سنگت کا سوچ کر گھبرا رہی ہو؟ میری بات پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی نہیں، تمہارے دادا کا سوچ کر خوف زدہ ہو رہی ہوں۔ کہنے لگی سچ بتاؤں نیلو، تمہارے دادا نئی نویلی دلہن کو رات بھر اپنے کمرے میں کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے تو اپنے ہونے والے شوہر اور باقی سب لوگوں کی جہالت پر حیرت ہے۔ نکاح کسی اور سے اور رخصتی کسی اور کے کمرے میں۔ سمرا کی بات سن کر مجھے دکھ تو ہوا مگر اس کی بات سن کر میں سوچنے لگی تھی کہ کہہ تو وہ ٹھیک رہی ہے۔ اگلے روز دلہن بن کر سمرا کے چہرے پر رونق نہیں تھی، آنکھیں خوشی کی چمک کی بجائے اداس تھیں۔ رواج کے مطابق وہ بھی رخصت ہو کر دادا کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں پر اس بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ آخر لڑکیاں دادا جی کے کمرے میں کیوں جاتی ہیں۔ جب سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور دادا کا کمرہ نیچے والے پورشن میں۔ سب لائٹس بند تھیں۔ رات کے گھپ اندھیرے میں میں دھیرے دھیرے نیچے اتر آئی۔ دادا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب وہ جاگ رہے تھے۔ عجیب سی بات تھی کہ دادا جی کے کمرے کی کھڑکی بھی ہمیشہ بند ہی رہتی تھی۔ کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی
پہلے بھی میں کئی بار کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ سمرہ میرے بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم اسکول سے لے کر کالج تک اکٹھے پڑھتے تھے۔ جب سمرہ کا رشتہ طے ہوا، اسی وقت میرے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ میری والدہ اور والد بھی اس رشتے سے رضامند تھے، لیکن دادا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ نیلو کا رشتہ ابھی نہیں کرنا۔ مجھے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی تھی اور افسوس بھی۔ حیرت اس بات پر کہ لڑکا اور اس کے گھر والے ہر لحاظ سے ہمارے ہم پلہ تھے، تو پھر انکار کیوں کیا گیا، اور افسوس اس بات پر کہ میری ساری ہی سہیلیوں کے رشتے طے ہو چکے تھے، میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے اس رشتے کے نہ ہونے پر بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن دادا جی نے پتہ نہیں کیوں صاف منع کر دیا تھا۔ خیر، سمرہ کی تو شادی ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے تو دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آخر دادا جی لڑکیوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں، اور لوگ ایسے کم عقل کیسے ہو سکتے ہیں جو سجی سجائی نئی نویلی دلہن کو ان کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ دلہے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بھلا یہ کیا اندھیر نگری ہے؟ مجھے سرگوشیاں سی سنائی دے رہی تھیں، صاف لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سمجھ پاؤں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بھی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دروازے کی نوک سے دیکھا کہ شاید مجھے کچھ نظر آ جائے، کمرے میں کیا ہو رہا ہے، مگر سامنے کی دیوار کے سفید رنگ کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کی، لیکن آج بھی میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ کمرے میں آ کر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا کہ آخر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے اسی طرح ایک دلہن کو دادا جی کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے امی سے پوچھا کہ امی، کیا آپ بھی شادی کے بعد دادا جی کے کمرے میں گئی تھیں؟ امی نے مجھے ڈانٹ کر کہا، چپ کر بے شرم، میں تو ان کی بہو ہوں، بالکل بیٹیوں جیسی۔ مجھے تجسس ہوا کہ پوچھوں تو صحیح، دادا جی کیوں نئی نویلی دلہن کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں؟ میں نے پھر امی سے کہا، دادا جی دلہن کے ساتھ اندر کیا کرتے ہیں؟ میری بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، جاؤ یہاں سے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان باتوں کی۔ میں رونے لگی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، دادا جی کی عمر ہے ایسی حرکتیں کرنے کی جو وہ کر رہے ہیں؟ بہرحال میں پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ میں صبح جلدی سے نیچے اتر آئی۔ میری دوست جب کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ میں فوراً ہی سمرہ کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اب بھی ایک فینسی کپڑے پہنے ہوئے تھی، لیکن چپ سی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ سمرہ، دادا جی کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ عجیب سی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، مجھے میرا شوہر لینے آ چکا ہے، مجھے ابھی فوراً جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے سمرہ پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ یہ میری وہی دوست ہے جو کچھ بھی مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ کیسی بھی بات ہوتی سمرہ ہر بات مجھ سے کر لیتی تھی، اور جس راز کو جاننے کے لیے میں اتنے سالوں سے بے چین تھی، مجھے پوری امید تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ راز مجھے پتہ چل جائے گا۔
پر مجھے پھر سے مایوسی ہوئی۔ سمرا پر بھی بہت غصہ آنے لگا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو اسے مجھے اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے دادا پر بہت غصہ تھا۔ مجھے اپنے دادا اس ایک وجہ سے کبھی بھی اچھے نہیں لگے تھے، حالانکہ ان کا رویہ مجھ سے بہت شفقت والا تھا۔ میرے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری امی مجھے بتاتی کہ دادی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میرے والد اور چچا چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن تمہارے دادا نے دوسری شادی نہیں کروائی۔ امی تو اس بات کو ایسے کہہ رہی تھی جیسے دادا دادی کے نام پر ہی زندگی گزار رہے ہوں۔ دادا تو ہر آئے روز نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ خیر میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہی ہوتا اگر دادا دوسری شادی کر لیتے۔ دوسری دادی یہ سب ظلم تو نہ ہونے دیتی جو یہ ہر نئی دلہن کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سمرا سے سچ اگلوا کے ہی رہوں گی۔ چند دن بعد میں سمرا کے سسرال پہنچ گئی۔ اس وقت وہ بہت ہی نارمل سی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر گلے ملی۔ اپنے سسرال میں میرا تعارف کروانے لگی۔ اس کا شوہر بھی مجھے خوش اخلاقی سے ملا۔ مجھے اس کے شوہر کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی دلہن ایک رات کے لیے دادا کے پاس بھیجنے پر کوئی اعتراض یا ناراضگی کی ہو۔ میں نے سمرا سے کہا کہ ہم اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر کچھ پریشان سی ہوئی، لیکن میں خود ہی اس کے کمرے کا پوچھنے لگی۔ میرے کہنے پر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے سمرا سے وہی سوال دہرایا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جا کر اپنے دادا سے پوچھ لو۔ میں نے کہا، اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو تم چپ کیوں ہو؟ تمہیں سب کو بتانا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ چلا کر بولی، میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں، سمجھی؟ اب یہاں سے نکلو۔ اگر تمہیں کچھ زیادہ ہی جاننے کا شوق ہے تو کسی دن خود دلہن بن کر دادا کے کمرے میں بیٹھ جانا، تمہیں خود ہی سچ پتہ چل جائے گا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی اور مجھے کہنے لگی، چلو اب نکلتی بنو۔ میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ پہلے تو مجھے سمرا کے گھر جانے پر افسوس ہوا۔ میں سمرا کے لیے دلی ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اس کے گھر گئی تھی، لیکن اس نے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ مجھے کیا کیا نہیں سنایا اس نے۔ کچھ دن تو مجھے سمرا پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ حرج ہی کیا ہے کہ ایک بار خود دلہن بن کر دادا کے کمرے میں بیٹھ جاؤں، آخر پتہ تو چلے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ یہ سوچ کر میں دوسرے ہی لمحے جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ توبہ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ میں نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دی تھی اور اس کے بعد اس موضوع پر سوچنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ وہ رشتہ بھی ہمارے مرد مقابل تھا، لیکن دادا کا وہی انکار اپنی جگہ قائم تھا۔ اب تو میری برداشت ہی جواب دینے لگی تھی۔ میں امی سے کہنے لگی کہ بس بہت ہو چکا، آپ لوگ کیوں چپ چاپ دادا کی ہر بات مان لیتے ہیں؟ کیا مجھے یوں ہی گھر کی دہلیز پر بٹھائے رکھو گے؟ میری عمر کی ساری سہیلیاں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں اور میں دادا کی وجہ سے ابھی تک میکے کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میری باتیں سن کر میری ماں مجھے غصے سے گھورنے لگی تھی اور کہنے لگی، بے شرم، غیرت بیچ آئی ہے کیا؟
جو خود اپنے منہ سے شادی کے لیے کہہ رہی ہو، تم اپنی زبان کو دبا لے۔ اگر یہ بات گھر کے کسی مرد نے سن لی تو غضب ہو جائے گا کہ لڑکی ہو کر خود سے شادی کی خواہش کر رہی ہے۔ امی نے مجھے دبے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا، لیکن امی کی بات سن کر میرے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، ہاں اچھے اصول ہیں آپ کے، میری عمر نکلی جا رہی ہے لیکن کسی کو میری شادی کی فکر نہیں، اور اگر میں اپنے منہ سے بات کہوں تو غیرت آڑے آ جاتی ہے، اور وہ دادا جو نویں نویلی دلہن کے ساتھ رنگ للیاں مناتے ہیں اس پر کسی کی غیرت جوش نہیں مارتی، سارے کے سارے کھلی آنکھوں سے سوتے رہتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی میری والدہ نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، آئندہ اگر اپنے دادا کے خلاف ایک بھی لفظ کہا تو تمہارے باپ کو بتا دوں گی، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں امی کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا کہ ایسا بھی کیا نیک عمل کرتے ہیں، وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے، اور وہ بھی تنہائی میں، کوئی بھی ان کے کردار پر شک نہیں کرتا، اور نہ ہی شوہر اپنی نئی نویلی دلہن سے اس بارے میں سوال کرتا ہے کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کہ تم کیوں کسی غیر محرم کے ساتھ رات گزار کر آئی ہو۔ کیسی اندھیر نگری ہے کہ اپنی عزت کو رات بھر کے لیے کسی کے حجرے میں بیچ دیتے ہیں۔ مجھے سب گاؤں والوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اتنی عام سی بات انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی کہ جہاں مرد اور عورت تنہا، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جوان لڑکی جو دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی ہو، اور ایک مرد وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس دلہن کو پوری رات چھوئے بھی نہ۔ اس جہالت پر میری عقل دنگ تھی۔ اب مجھے کسی نئی شادی کا انتظار رہنے لگا۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اس بار دلہن کی بجائے دادا کے کمرے میں میں خود جاؤں گی۔ 2 ماہ بعد ایک لڑکی کی شادی کا بلاوا آیا تھا۔ دادا اس بار پہلے سے زیادہ خوش تھے، یہاں تک کہ اپنے بالوں میں مہندی بھی لگائی اور نکاح پر نیا جوڑا بھی پہنا، اور آج تو دادا جی نے عطر کی خوشبو بھی لگائی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان تھی، اور جب میں نے دلہن کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ 16 سالہ خوبصورت حسین لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اتنی حسین خوبصورت جوان تھی، وہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلے اسے ہمارے بڑے لانچ میں بٹھایا گیا۔ میں نے کچن سے باہر نکل کر مین سوئچ آف کر دیا۔ تیار تو اس بار میں پہلے ہی بہت اچھے سے ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی اندھیرا چھایا میں نے لانچ میں جا کر دلہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے ساتھ کپڑے تبدیل کر لیے اور کہا، تم میرے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بہت حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے سے اپنا گھونگھٹ نکالا اور نیچے جا کر دلہن والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے مین سوئچ آن کر دیا۔ سب بہت پریشان تھے کہ مین سوئچ کس نے بند کیا تھا۔ پھر مجھے دلہن سمجھ کر دادا جی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا دل نہ جانے خوف سے کیوں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم جو اٹھا لیا تھا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ اگر میرا پول کھل گیا تو میرے ماں باپ تو مجھے مار ہی دیں گے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ میں دادا کے کمرے میں دلہن کی جگہ بیٹھ چکی تھی۔
دادا نے جب کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا، مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل ہی بند ہو گیا ہو۔ اگر وہ میرا گھونگھٹ اٹھا لیں تو تب کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میری اندر سے جان نکلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج تک جتنی بھی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں، تم ان سب میں سب سے کم عمر اور سب سے خوبصورت ہو۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کل واپس نہیں جانے دوں گا، تمہیں کل طلاق دلوا کر اپنے پاس ہی رکھ لوں گا۔ میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھاتے، میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے، میں کسی اور کی دلہن ہوں۔ وہ کہنے لگے، میں کہہ دوں گا کہ تم کردار کی اچھی نہیں ہو۔ میری بات پر سب میرا یقین کر لیں گے۔ اگر تم میری بات آرام سے مانو گی تو میں اپنی جائیداد سے تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ باخوشی رہنا چاہوں گی اگر آپ میری ایک شرط مان جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جو کہو گی میں وہ ضرور پورا کروں گا۔ میں نے کہا، آپ گھونگھٹ اٹھائے بنا مجھے اپنی ہر سچائی سے آگاہ کر دیں تو میں ساری زندگی آپ کی داسی بن کر گزار دوں گی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم تو بہت اچھی ہو جو میری بات باخوشی ماننے کو تیار ہو۔ صبح ہی میں تمہارے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا کہ یہ لڑکی باکردار نہیں ہے، اور پھر تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں کہوں گا، میرا دل بہت نرم دل ہے، میں اسے اپنا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا؟ میری بات پر وہ ہنس کر بولے، یہ بھولے بھالے گاؤں کے بیوقوف سے لوگ ہیں، یہ ذہنی غلام ہوتے ہیں، انہیں بس میٹھی میٹھی جھوٹی سچی باتوں سے ذہنی طور پر مطمئن کر دو تو یہ نسل در نسل ذہنی غلام بن جاتے ہیں اور ایک ہی بات کو رواج سمجھ کر اپنائے رکھتے ہیں۔ پھر وہ بولے کہ وہ شروع سے ہی سب کو اپنی نیک نامی کے جال میں پھنسا چکے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے، جو کہ ان کے خواب میں ایک نیک بزرگ آنے لگے ہیں جن کی نیک روح ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے اور وہ ہر باکردار لڑکی کا کردار ایک رات میں ہی جان جاتے ہیں، اور وہ روح عورت کی خواہش سے پاک ہے اور وہ دلہن کو بنا چھوئے ہی اس کی پاک دامنی کا پتہ دیتی ہے، لیکن وہ عمل پوری رات پڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ سن کر میرے دادا کی بات پر یقین کرنے لگے۔ دادا کو عورت کی ہوس تھی، اس لیے وہ اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ راز اپنائے ہوئے تھے۔ ہر کنواری نئی نویلی دلہن کو رات کو کہتے کہ تم یہ دودھ پی لو اور سو جاؤ تاکہ میں اپنا عمل شروع کر سکوں۔ جیسے ہی وہ نئی نویلی دلہن دودھ پیتی، نشے کی وجہ سے سو جاتی اور وہ اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتے اور صبح ہوتے ہی ایک تحفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے جس میں سونے کی انگوٹھی ہوتی اور کہتے کہ اس ڈبے میں اگر انگوٹھی نکلی تو سمجھ جانا تم پاک دامن ہو۔ پہلے پہل تو لڑکیاں یہی بات مان لیتی تھیں، لیکن سمرا نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات دادا نے مجھے خود بتائی کہ وہ لڑکی بہت تیز تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دودھ ہرگز نہیں پیوں گی،
چپ چاپ جو پڑھائی کرنی ہے کرو، ورنہ تمہاری ڈھونگی ہونے کا شور مچا دوں گی۔ دادا نے کہا وہ پہلی لڑکی تھی جس سے میں ڈر گیا تھا اور ساری رات اسے گناہ کے لیے اکساتا رہا، کبھی پیسوں کا کبھی سونے چاندی کے تحفوں کا لالچ بھی دیتا رہا۔ دادا نے کہا میرے لاکھ کہنے کے باوجود لڑکی گناہ کے لیے نہیں مانی۔ پھر میں نے منت سماجت کر کے اس کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ میری سچائی باہر نہیں بتائے گی۔ یہ بات اس نے قسمیاں کہہ دی تھی، اور اس کے بعد دادا نے ایک اور راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ وہ بات سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے بعد میں ایک اور لڑکی سے نکاح کروں گا، بس اس کے لیے فکر مند ہوں کہ ایسا کیا طریقہ اپناؤں کہ میری نیک نامی بھی قائم رہے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ میں نے پوچھا وہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگے نیلو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ان کی سگی پوتی تھی اور وہ مجھ پر اتنی گندی نظر رکھتے تھے۔ میرا تو سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی اور کس کے منہ سے سن رہی تھی؟ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ دادا کا گلا دبا کر انہیں جان سے ہی مار ڈالوں۔ میں جس اذیت سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے کہا بڑے میاں وہ تو آپ کی سگی پوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے وہ میری سگی پوتی نہیں ہے، وہ لے پالک ہے۔ میرے دونوں بچے بے اولاد تھے، اولاد سے محروم تھے۔ یہ لڑکی نیلو میری بہو کی بھتیجی ہے۔ اس لڑکی نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیا کروں کہ اسے اپنا لوں، کیونکہ دنیا کی نظروں میں وہ میری پوتی ہے۔ اس لیے تو آج تک میں نے اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دیا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر بڑے حوصلے سے دادا کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگے اب ایک ترکیب سوچ چکا ہوں، اب وہی آزماؤں گا، پھر سب خوشی خوشی اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے۔ یہ سب سن کر میرے ہوش کھونے لگے تھے۔ بھلا اتنا بھی گھٹیا کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر یاد آنے لگا کہ میری استانی کہا کرتی تھی کہ ہوس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، اسے جتنا بھی پورا کرنے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی بڑھتی جائے گی، اور گناہ کسی دلدل کی طرح ہوتا ہے، جب انسان اس میں ایک بار جائے تو نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں آتے وقت میرے ذہن نے ایک کام کیا تھا۔ میں اپنا موبائل ساتھ لے آئی تھی اور دادا کی ساری سچائی ریکارڈ کر چکی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا بہت ہمت سے سنا، مگر اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اوپر کر دیا تھا۔ میرے دادا دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کی سچائی سننا چاہتی تھی۔ آپ نیک نامی کا لباس پہن کر کب سے لڑکیوں سے گناہ کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے لوگوں کی گھٹیا سوچ پر کہ آپ کی جھوٹی کہانی پر انہوں نے کیسے یقین کر لیا۔ دادا کے رنگ اڑ گئے۔ وہ مجھے لالچ دینے لگے، پیسوں کا، سونے چاندی کا۔ کہنے لگے میری سچائی کسی کو نہیں بتانا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیا اور دادا کی ریکارڈنگ سنائی۔ گاؤں میں یہ بات ملازموں کے ذریعے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ویسے بھی میں دادا کا بے ہدہ چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی تھی،
مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایک غلط کیا انتہائی گھٹیا رسم کو ختم کیا تھا۔ دادا کو موبائل ریکارڈنگ کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دادا کو بہت سی لڑکیوں سے گناہ کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا، ایسے ہی کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی پھول سی بیٹیوں کو کسی درندے کے حوالے نہ کیا کریں، چاہے کوئی کتنا ہی آپ کے قریب یا کوئی جعلی پیر فقیر ہو۔ خود بھی ان سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اپنی پھول سی بیٹی کو کسی بھی درندے کے پاس بھیج کر اس کی ہوس کا سامان نہ پیدا کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ کسی بھی شہر یا گاؤں میں کوئی ایسا بابا یا جعلی پیر فقیر بیٹھا ہو، سب اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق اور ایک سبق آمیز ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔